انجوائے یور سیلف، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ دوبارہ اسی کیفیت کا شکار دکھائی دینے لگی تھی جس سے کچھ دیر پہلے تک گزر رہی تھی۔ وہ سوال اپنی تمام حرام کاریوں سمیت اس کے دل و دماغ میں جیسے کسی بدروح کی طرح سما چکا تھا۔ بار بار اس کا تصور ذہن سے جھٹکنے کے باوجود وہ سوال کے آسیب سے نجات حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے کمرے تک پہنچی اور اسے اندر سے تالا لگا کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ لنچ اس نے کمرے میں ہی منگوایا تھا اور تھوڑا بہت زہر مار کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ کروٹیں بدلتے اسے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ کامنی کی آنکھ فون کی گھنٹی بجنے کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر فون اٹھایا۔ گیٹ اپ لیڈی۔ دوسری طرف کرنل بھاٹیا موجود تھا۔ اوہ سوری سر، اس نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ یہ تو چائے کا وقفہ تھا، اسے ان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینی تھی۔ ایکسکیوز می سر، ابھی جاتی ہوں، اس نے فون پر کہا اور فون رکھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ بمشکل 5 منٹ بعد وہ طاہر کے کمرے کے سامنے موجود تھی جس کے باہر ایک ویٹر ٹرالی میں چائے کے برتن لگائے کھڑا تھا۔ کم آن، اس نے کمرے کے دروازے پر لگا بیل بٹن دبا کر اندر والوں کو خبردار کیا اور ویٹر سمیت کمرے میں داخل ہو گئی۔ ویلکم میڈم۔ طاہر نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دانت نکال دیے۔ کیسے ہو بھائی آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی ریکی پر جانا ہے، یہ 15 کلومیٹر پہاڑی راستہ ہے، اچھی طرح اپنے معدے بھر لینا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا جس نے چائے اور سنیکس کمرے کے ایک کونے میں دھرے میز پر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں چائے پی رہے تھے۔ اس دوران یہاں کے معمول کے مطابق کامنی اگروال نے ان سے یک کے بعد دیگر سوالات کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بڑے نامحسوس انداز میں ان کی اندرونی کیفیات نوٹ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل پروفیشنل تھی۔ چائے سے فراغت کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے گائز، 10 منٹ بعد ہم چل رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ باہر نکل گئی۔ اس کی دوسری ساتھی ریکھا ساتھ والے کمرے کے نوجوانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ بھی باہر آ گئی اور دونوں برآمدے میں ایک کونے میں کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی۔ دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی ایجنسی سے تھا اور اکثر و بیشتر انہیں اکٹھے ہی فرائض انجام دینے پڑتے تھے، اس لیے ان میں اچھی جمتی تھی۔ ریکھا نے آج پہلی مرتبہ اپنی سہیلی کامنی اگروال کو پریشان دیکھا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ریکھا کے کسی بھی ایسے سوال کا جواب دیا ہو جو بعد میں اس کے لیے پشیمانی کا باعث بنے۔ ریکھا سمجھتی تھی کہ کامنی اسے کبھی حقیقت سے باخبر نہیں کرے گی، یہ ان کی تربیت تھی۔ انہیں ایک دوسرے سے بھی اپنے دل کا حال چھپانا تھا۔ بصورت دیگر دونوں میں سے جو بھی پہلے دوسری کے خلاف رپورٹ فائل کرتی وہ بچ جاتی اور دوسری کی کمبختی آ جاتی۔ بہرحال ریکھا کو یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ 10 منٹ ہو گئے تھے اور اب وہ دوبارہ دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ طاہر، مشتاق اور سلیم تیار تھے۔ تینوں اس کے تعاقب میں چلتے باہر آ گئے۔ گیٹ تک کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا تھا اور اب گیٹ کے باہر پارکنگ ایریا میں موجود جیپوں میں سے ایک پر وہ سوار ہو رہے تھے۔ اس جیپ کو کامنی اگروال چلا رہی تھی۔ 15-20 منٹ کی طوفانی ڈرائیونگ کے بعد وہ مسوری کی طرف جانے والی ایک شاہراہ سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہاں رک کر کامنی نے جیپ کے ڈیش بورڈ سے ایک نقشہ نکالا اور اسے باہر نکل کر جیپ کے بونٹ پر پھیلا دیا۔ اس نے تینوں کو اس نقشے کی مدد سے جنگل کے اندر موجود تنصیبات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ انہیں یہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ اندر موجود واچ ٹاور سے بچ کر طے کرنا ہے اور کس مقام پر اکٹھے ہونا ہے۔ دم رخصت اس نے تینوں کو ایک ایک واکی ٹاکی دیا تھا۔ اس کی رینج 10 کلومیٹر ہے اور فریکوینسی سیٹ ہے، لیکن اسے تم میں سے کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اسے صرف اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ لوگوں میں سے کسی کو مے ڈے پیغام دینا ہو یا جسے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ یہ سرخ بٹن دبانے پر تمہاری ڈائریکشن مین سیٹ پر آ جائے گی۔ ناؤ گڈ لک، سٹارٹ۔ اس نے اچانک ہی مشتاق اور سلیم کو الگ الگ سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ طاہر نے چاہا کہ تیسری سمت کی طرف بڑھے، لیکن اچانک زمین نے اس کے قدم تھام لیے۔ تم ٹھہرو، اس نے آخر میں روانگی سے چند لمحے پہلے طاہر سے کہا اور وہ رک گیا۔ یس میم۔ اس کے لیے تو گویا بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ، لیکن صرف آج، کیونکہ تم پہلی مرتبہ کسی کیمپ میں آئے ہو۔ وہ دونوں تربیت یافتہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور اس نے طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں تقریباً 5 منٹ تک خاموشی سے چلتے رہے۔ نہ جانے کیوں شدید خواہش کے باوجود کامنی سے ابھی تک کریدنے کے لیے کوئی ڈھنگ کے الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ تم کمال کے کھلاڑی ہو مارشل آرٹس کے، اس نے تمہید باندھنے کے لیے یہ فقرہ کہنا چاہا، لیکن طاہر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں نے یہ سب کچھ لگن اور جذبہ انتقام سے سیکھا ہے، لیکن کیوں؟ تم کس سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ کامنی نے اچانک ہی رک کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ لمحہ تھا طاہر کے لیے اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر جانے کا۔
اسے اب اپنی بہترین اداکاری کی صلاحیتوں کا امتحان دینا تھا۔ میڈم، مجھے اپنی محرومیوں کا انتقام سارے زمانے سے لینا ہے، اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن اس کا یہ طریقہ کیا تمہارے نزدیک صحیح ہے؟ اچانک ہی کامنی نے پوچھ لیا۔ ہاں، طاہر نے اعتماد سے جواب دیا۔ کامنی اچانک ٹھٹک کر رہ گئی، وہ کسی الجھن کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ طاہر نے اس پر نفسیاتی حملہ کر دیا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت ہوئی۔ اس نے اچانک کامنی اگروال کے بہت نزدیک ہو کر یہ بات کہہ دی۔ کیا مطلب تمہارا؟ کامنی کچھ گھبرا سی گئی۔ دیکھیں میڈم، میں کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں اشد ضرورت کے تحت بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک زندگی میں ایک ہی روپ دیکھا تھا، نفرت کا روپ۔ یا تو سماج نے مجھ سے نفرت کی، یا پھر میں نے سماج سے نفرت کی۔ میں نے نفرت کی کوکھ سے جنم لیا اور اسی ماحول میں پلا بڑھا، جوان ہوا اور شاید اسی میں مر جاؤں۔ میری زندگی میں درجنوں عورتیں آئیں اور گئیں۔ میں نے انٹرنیشنل ڈرگ سمگلنگ کی ہے، بہت خوبصورت عورتوں سے میرا تعلق رہا ہے، لیکن صرف جسمانی تعلق کی حد تک۔ میڈم، مجھے علم نہیں کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، ممکن ہے مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں، لیکن مجھے آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ پہلے ہی روز آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد سے میری اپنی کیفیات بدلنے لگی ہیں۔ میں اپنے آپ میں بے بس سا ہو گیا ہوں۔ اگر آج میں آپ سے یہ بات نہ کہتا تو شاید اس گھٹن کے ہاتھوں مر جاتا۔ میڈم، آج جب انسٹرکٹر صاحب آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے تو میں نے خود پر بہت جبر کیا۔ میرا جی چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میم، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے بے بسی کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کامنی کے سامنے بلند کر دیے۔ تیر عین نشانے پر لگا تھا، گو کہ اس نے اندھیرے میں ہی چلایا تھا۔ کامنی پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، جیسے کسی نے جادو پڑھ کر اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اسے اس نظر سے اور اس انداز سے دیکھا تھا۔ طاہر نے جو کچھ بڑی سادگی سے کہہ دیا تھا، اس نے کامنی کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ فار گاڈ سیک! اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں طاہر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں الگ کیا۔ بھگوان کے لیے تم جو کوئی بھی ہو، دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو؟ کامنی نے اسے قریباً جھنجھوڑ دیا۔ ہاں مس کامنی اگروال، جانتا ہوں۔ تم ہی مجھے گولی مار دو گی۔ لو، مار ڈالو، لیکن تم اپنے اوپر قتل کا الزام بھی کیوں لو؟ مجھے کہو، میں ابھی اس چٹان سے نیچے کود جاتا ہوں۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہے تو پھر میں شاید خود بھی جی نہ پاؤں۔ میں نے کہا نا، اس جذبے نے مجھے مار ڈالا ہے، 2 ہی راتوں میں مجھے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ کامنی اگروال کو یوں لگا جیسے کیوپڈ مہاراج نے تاک کر نشانہ لگاتے ہوئے محبت کا بھالا اس کے کلیجے میں اتار دیا ہو۔ طاہر، بھگوان کے لیے نارمل ہو جاؤ، ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اگر تم میرے متعلق کوئی بھی ہمدردی رکھتے ہو تو یاد رکھنا، اگر کبھی اس بات کی بھنک بھی کسی کے کانوں میں پڑ گئی، اگر تمہاری کسی بھی حرکت سے کبھی کوئی غیر معمولی پن دکھائی پڑا تو تمہارے ساتھ مجھے بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا مس کامنی، ایسا مت کہیں، مت سوچیں ایسا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم میں سارے جہان کو آگ لگا دوں گا۔